7 قسم کے لوگوں سے تعلق جتنی جلدی ہو سکے ختم کر دیں، کیونکہ زندگی میں کچھ تعلقات ہمیں بنانے نہیں بلکہ برباد کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمیں اندر سے توڑ دیتے ہیں، مایوسی اور ذہنی دباؤ میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ خود کو سنبھالنا چاہتے ہیں تو ان 7 قسم کے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، یا پھر اپنے تعلقات کو لمیٹڈ کر لیں، محدود کر لیں۔ یہ جو 7 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ نہ صرف آپ کی مینٹل ہیلتھ کو متاثر کرتے ہیں بلکہ آپ کے وقت، آپ کے جذبات اور آپ کے احساسات کا بھی غلط استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی لائف میں بڑا خوش ہوتے ہیں، اپنی زندگی کو بڑا کاملی، پیسفلی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی وجہ سے مینٹلی اتنا ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کی باتوں کی وجہ سے اپنے کام، اپنے گولز اچیو نہیں کر پاتے، یا ان کی وجہ سے کسی بھی قسم کی ٹینشن یا سٹریس میں آ جاتے ہیں۔ تو آج کے ولاگ میں آپ کو 7 ایسے لوگوں کے بارے میں بتاؤں گی جن کے اوپر آپ اپنی انرجی اور ٹائم بالکل بھی ویسٹ نہ کیجیے گا، اور نہ ہی ان کی وجہ سے خود کو کسی بھی قسم کے ٹراما میں لے کے آئیں، بلکہ جتنی بھی جلدی ہو سکے ایسے لوگوں سے تعلقات کو ختم کر لیں، اور اگر بالکل ختم نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ اپنے تعلقات ان سے لمیٹڈ کر لیں، خود کو ان سے ڈسٹینٹ رکھیں اینڈ کریٹ سم ہیلتھی باؤنڈریز۔ تو چلیے آئیے پوائنٹ وائز سبھی کو ڈسکس کرتے ہیں، بڑھتے ہیں اپنے ولاگ کی طرف۔ آج کا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو مائی اندر ولاگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو چلیے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک۔ پہلی قسم کے لوگ جن کو آپ نے اپنی زندگی سے کک آؤٹ کرنا ہے وہ ہیں دی لوئر، یعنی جھوٹ بولنے والے لوگ۔ ایسے لوگ ہر وقت ہر موقع پر جھوٹ بولتے ہیں، چاہے بات بڑی ہو یا چھوٹی ہو۔ ان کی عادت بن گئی ہوتی ہے کہ وہ بات بات پر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، خود کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اکثر جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، کسی بھی معاملے میں، کسی بھی لڑائی جھگڑے سے خود کو باہر نکالنے کے لیے اور بچانے کے لیے وہ بے دریغ جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے دلوں میں جھوٹ بولنے کا کوئی ملال یا کوئی ریگریٹ نہیں ہوتا کہ ہم نے جھوٹ بول لیا ہے۔ ان کے نزدیک یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، ان کی عادت ہوتی ہے جھوٹ بولنا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ جتنا مرضی خلوص رکھیں، جب سچ سامنے آتا ہے نا تو دل ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ آپ نے ان پر ٹرسٹ کیا ہوتا ہے اور ان کو اپنا دوست سمجھا ہوتا ہے، لیکن وہ ہر بار جھوٹ بول کر آپ کے اعتماد کو توڑتے ہیں۔ ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنا تو دور کی بات ہے، آپ ایک دن بھی سکون سے نہیں گزار سکتے، کچھ بھی اس کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، اور زندگی میں جب ایسے لمحات اور معاملات آتے ہیں آپ کو سچائی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ تب بھی جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر آپ اندرونی طور پر جو ہے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والے لوگ اگر آپ کے ارد گرد موجود ہیں تو خود کو ان سے ڈسٹینٹ رکھیں اور اپنے معاملات بھی ان کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ تو چلیے آئیے بڑھتے ہیں دوسری قسم کے لوگوں کی طرف۔ دوسری قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو جان بوجھ کر آپ کو تنگ کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوستوں میں، رشتہ داروں میں آپ کے آس رہتے ہیں، اور یہ وہ حرکتیں بار بار دہراتے ہیں جن سے آپ نے ان کو روکا ہوتا ہے، یا جن حرکتوں سے آپ کو چڑ ہوتی ہے، حالانکہ آپ کہہ چکے ہوتے ہیں کہ فلاں بات یا فلاں عمل مجھے برا لگتا ہے، مجھے فلاں کام سے دکھ ہوتا ہے، لیکن وہ ہر بار وہی کام کرتے ہیں۔ ڈو یو نو وائی؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ خاموش ہو جائیں گے، آپ کچھ نہیں کر پائیں گے اور آپ برداشت کر لیں گے، اس لیے وہ ایسا عمل یا بات بار بار کرتے ہیں جس سے آپ نے انہیں منع کیا ہوتا ہے، آپ کو چڑ ہوتی ہے، اور وہ آپ کو چڑھانے کے لیے وہی کام بار بار دہراتے ہیں۔ ایسے لوگ آپ کی فیلنگ کی قدر نہیں کرتے اور آپ کی خاموشی کو آپ کی کمزوری سمجھتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل بار بار نہ ٹوٹے، آپ کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے، آپ کی زندگی میں سکون ہو اور آپ کا دماغ الجھنوں سے دور رہے، تو اس قسم کے لوگوں سے بچیں جو بار بار آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں۔ تیسری قسم کے لوگ جن سے آپ کو تعلقات ہر صورت میں ختم کر دینا چاہیے وہ ہیں دی پیپل ہو نیور اپالوجائز۔ کچھ لوگوں کے اندر انا یا ایگو اس قدر زیادہ ہوتی ہے
کہ اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو وہ اس کا اعتراف ہرگز نہیں کرتے، کیونکہ معذرت نہ کے لیے کمزوری ہوتی ہے۔ ایسے لوگ نہ صرف لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں بلکہ اس تکلیف کا بوجھ بھی محسوس نہیں کرتے، کیونکہ بوجھ تو وہ تب محسوس کریں نا جب انہیں اس چیز کا احساس ہو کہ انہوں نے کسی کو تکلیف دی ہے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے یا پھر اپنے عمل سے۔ تو اگر آپ ایسے لوگوں کو بار بار موقع دیتے رہیں گے تو بار بار آپ کو تکلیف ہوگی، کیونکہ وہ کبھی بھی آپ کو سوری نہیں کہیں گے، کبھی بھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کریں گے اور ہمیشہ آپ کو ہی قصوروار ٹھہرائیں گے۔ دیکھیں، وہ اعلیٰ ظرف لوگ ہوتے ہیں جو اپنی غلطی یا اپنا قصور مان لیتے ہیں۔ لو کلاس اور نیسٹی قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنی غلطی کبھی بھی تسلیم نہیں کرتے، اپنے قصور کو کبھی نہیں مانتے، کیونکہ ان کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ وہ سارا قصور سامنے والے پر ڈال کر جلدی سے نکل جائیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ آف کورس اپنے جتنے مرضی تعلقات بڑھائیں گے، جتنا مرضی ان کے ساتھ دوستی رکھیں گے، اتنا ہی آپ کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایسے لوگ خود کو کبھی بھی کسی معاملے سے بآسانی باہر نکال لیتے ہیں اور دوسرے کو قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں۔ تو حقیقت یہی ہے کہ دنیا ایک ایسا جال ہے، اس میں وہی لوگ پھنستے ہیں جو اس کو صحیح سے پہچانتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کی پہچان کریں اور ان کو جلدی سے اپنی زندگی سے کک آؤٹ کر دیں۔ تو چلیے آئیے بڑھتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو آپ نے اپنی لائف سے کٹ آف کرنا ہے۔ پیپل ہو نیور سپورٹ یو، یعنی وہ لوگ جو آپ کی قدر نہیں کرتے۔ بار بار کے تجربے اور آزمائش سے آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کی سراؤنڈنگ میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے فرینڈ سرکل میں، آپ کے ہمسایوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کی مدد نہیں کرتے، اور اگر کرتے بھی ہیں تو اس ٹائم پر کرتے ہیں جب ان کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی مدد کرنے سے ان کو بھی فیوچر میں فائدہ ملے گا، اور وہ آپ کی مدد کر کے آپ سے ڈبل فائدہ نکلوا لیں گے۔ اول تو جب آپ کو ان کی مدد کی ضرورت ہوگی، آپ کو ان کی مدد کا سہارا چاہیے ہوگا، تو وہ پتلی گلی سے نکل جائیں گے اور آپ کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر کریں گے بھی تو اس صورت میں کریں گے جب انہیں اپنا مفاد نظر آ رہا ہو۔ ایسے لوگوں کی مثال سائے کی طرح ہوتی ہے، جب اندھیرا ہوتا ہے تو سایہ ساتھ چھوڑ جاتا ہے، اور جب روشنی ہوتی ہے تو سایہ ساتھ رہتا ہے۔ یعنی جب آپ مصیبتوں اور آزمائشوں کے اندھیرے میں ہوتے ہیں تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد نظر بھی نہیں آتے، اور جب آپ خوشحالی اور ترقی کی طرف ہوتے ہیں تو یہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ چپکنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں، آپ کے ساتھ رشتے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے اپنے ریلیشن شپ کو بریک آف کریں جو آپ کو ضرورت پڑنے پر ہرگز مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتے بلکہ غائب ہو جاتے ہیں، اور صرف وقت پڑنے پر ہی آپ کو یاد کرتے ہیں۔ یعنی جب ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا تو وہ آپ کو یاد کرتے ہیں، جب وہ محفل میں یا کسی گیدرنگ میں ہوتے ہیں تو ان کو آپ کا پتہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی نیڈ کسی اور سے پوری ہو رہی ہوتی ہے اور وہ آپ کو بھول جاتے ہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں 5th قسم کے لوگوں کی طرف، دی پیپل ہو اوائڈ یو۔ ایسے لوگوں سے بھی اپنے ریلیشن شپ کم کریں جو آپ کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں، یعنی ان کا آپ کے ساتھ یک طرفہ تعلق ہوتا ہے، مطلب ساری محبت، شفقت اور توجہ صرف آپ کی طرف سے ہے اور اگلا آپ کو اوائڈ کر رہا ہے اور اگنور بھی کرتا ہے، اگلے کو ٹائم بھی دے رہے ہیں، اس کے کام بھی آ رہے ہیں، لیکن سامنے والے کے منہ پر ایک بڑی چپ ہے، ایک خاموشی ہے۔ جو ون سائیڈڈ ریلیشن شپ یا ون سائیڈڈ لو ہوتا ہے نا کسی بھی رشتے میں، یہ بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح نہ تو رشتے چلتے ہیں اور نہ ہی نبھائے جاتے ہیں، کہ صرف آپ کی طرف سے ہی محبت، پیار اور خلوص اور ٹائم کی قربانی دی جا رہی ہوتی ہے اور سامنے والے کو آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو کسی بھی رشتے میں ون سائیڈڈ لو سے دور رہیں، دل اسی کو دیں جس نے بنایا ہے۔ تو چلیے آئیے بڑھتے ہیں 6ٹھی قسم کے لوگوں کی طرف، یعنی خود پسند لوگ۔ ایسے لوگوں میں زیادہ خود پسندی ہوتی ہے، یہ اپنی ہی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، سیلف ریزنگ کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو نا اپنی ذات کے سوا کچھ اور نظر نہیں آ رہا ہوتا،
اور وہ دوسروں کے جذبات یا مسائل کی پرواہ بھی نہیں کرتے، بس یہ یہی دیکھتے ہیں کہ ان کا فائدہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جب آپ خود پسند لوگوں سے ہم کلام ہوتے ہیں نا، جب آپ ان سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہر بات کو اپنی طرف ہی لے آتے ہیں، ہر بات کو وہ اپنے تجربات یا اپنے مسئلے کی طرف ہی جوڑ دیتے ہیں، اور اگر کوئی ان پر تنقید کرے تو خود فوراً برا مان جاتے ہیں اور بعض اوقات بدلہ لینے کی بھی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ دوسروں سے زیادہ ذہین، یونیک، خوبصورت اور قابل ہیں، ان کے اندر جو کیپیبلٹیز ہیں وہ کسی اور کے اندر نہیں ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں سے بھی اپنے تعلق کو ختم کر لیں، یا پھر ایٹ لیسٹ کنفائنڈ کر لیں، لمیٹڈ کر لیں، کچھ ہیلتھی باؤنڈری بنائیں، خود کو ایسے لوگوں سے ڈسٹینٹ رکھیں کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی تعریف کرتے رہیں، اور جب آپ ان کی تعریف نہیں کرتے تو وہ آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ وہ آپ سے ناراض ہوں، بہتر یہ ہے کہ آپ خود ہی ان سے دوری بنا لیں۔ 7th اینڈ لاسٹ ٹائپ آف پیپل، دی وکٹمز، یہ خود کو مظلوم سمجھتے ہیں، مظلوم ہوتے نہیں ہیں لیکن سمجھتے ہیں۔ دنیا میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں، ہماری سراؤنڈنگ میں ڈھیر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود کو مظلوم سمجھتے ہیں، اپنی مظلومیت کی داستان سناتے ہیں اور مظلوم بنے پھرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کامیاب ہونے یا ناکام ہونے کی وجہ دوسرے لوگ ہیں۔ دیکھیں، جس کی گاڑی خراب ہوتی ہے وہ دنیا کی بہترین سڑک پر بھی گاڑی نہیں چلا سکتا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ناکامی کا الزام دوسروں کے سر پر ڈالتے ہیں کہ مجھے فلاں ٹائم پر فلاں نے سپورٹ نہیں کیا تھا، میری تو کسی نے مدد ہی نہیں کی تھی، ورنہ آج میں بھی کامیاب ہوتا، مجھے تو فلاں رشتے، فلاں کاروبار میں دھوکہ ہو گیا، اس لیے میں اس رشتے یا کاروبار کو آگے پروسیڈ نہیں کر پایا۔ تو ایسی مظلومیت کی داستانیں بہت سارے لوگ رقم کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے بھی بچنا چاہیے۔ ان 7 قسم کے لوگوں سے یا تو ڈسٹینٹ رہیں، دور رہیں، یا تعلقات کو محدود کر لیں۔ یاد رکھیں، آپ ہر کسی کو نہیں بدل سکتے لیکن خود کو بچا سکتے ہیں ایسے لوگوں سے، اور خود کو بدل بھی سکتے ہیں۔ ہمیشہ اپنی سیلف اسٹیم ہائی رکھیں، اپنی سیلف ریسپیکٹ اور عزت نفس کی حفاظت کریں، کیونکہ جب آپ خود کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں نا، تبھی دنیا آپ کو اہمیت دیتی ہے۔ یہی سب تھا آج کے کنٹینٹ میں۔ اگر آپ کو میرا یہ کنٹینٹ اچھا لگا، کوئی ٹپس آپ کو اچھا لگا، تو اس کو لائک بھی ضرور کیجئے گا اور کسی کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔